بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اتوار کی خصوصی محفل سوال جواب کی نشست میں آپ حضرات کا خیر مقدم ہے۔ آج ہمارے سامنے بہت سارے سوالات ہیں جن کے جوابات ہم عرض کر رہے ہیں۔ پہلا سوال عبداللہ خان عالم گنج کی طرف سے ہے۔ کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ انہوں نے سوال کیا، حضرت عام طور پر رمضان المبارک کے پورے ماہ یا رمضان المبارک میں رات ہی سے ارادہ ہوتا ہے صبح کے روزہ رکھنے کے لیے، تو کیا ایسی حالت میں روزہ ہوگا یا نہیں؟ روزہ ہو جائے گا۔ روزے میں جو نیت شرط ہے تو یہ نیت بھی کافی ہے کہ رمضان المبارک کے شروع ہی میں نیت کر لی کہ ہم پورے ماہ کے روزے رکھیں گے، یا سحری اسی نیت سے کھائی تو ابھی روزے کی نیت ہو گئی، صبح کو روزہ رکھنے کا دل میں ارادہ ہے تو بھی نیت ہو گئی۔ نیت کے لیے کوئی مخصوص طریقہ نہیں ہے۔ اگلا سوال ارقم اعجاز روشن نگر، کہتے ہیں مفتی صاحب ایک سوال عرض یہ ہے کہ جو زکوٰۃ لے رہا ہے اس پر بھی فطرہ دینا ضروری ہے کیا؟ اور جو پیسہ مدرسے والوں کے پاس رہتا ہے مدرسے کا اور سال گزر جائے تو مدرسے والوں کو بھی زکوٰۃ نکالنی ہوگی کیا؟ یہ دو سوال ان کے ہو گئے۔ پہلا جو سوال ان کا ہے کہ جو زکوٰۃ لے رہا ہے اس پر بھی فطرہ دینا ضروری ہے کیا؟ زکوٰۃ جو لے رہا ہے اولاً تو زکوٰۃ اسے لینا جائز ہی نہیں ہوگا جس پر فطرہ واجب ہوگا۔ دیکھیے تین کیٹیگری ہوتی ہیں، ایک وہ جس پر زکوٰۃ واجب ہے، تو جس پر زکوٰۃ واجب ہے اس پر فطرہ بھی واجب ہے۔ دوسرے وہ جن پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے لیکن فطرہ واجب ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس اموال زکوٰۃ یعنی زکوٰۃ کے مالوں میں سے بقدر نصاب ان کے پاس مال نہیں ہوتا، سونا، چاندی، نقد روپیہ، مال تجارت، لیکن ضرورت سے زائد دوسرے سامان ان کے پاس ہوتے ہیں، کئی گاڑی ہے، کئی گھر ہے، کئی فریج ہے، تو ان کے اوپر جو نصاب کے برابر پہنچ جاتے ہیں تو ان کے اوپر فطرہ تو واجب ہو گیا، زکوٰۃ واجب نہیں ہوئی۔ ایسے لوگ زکوٰۃ لے نہیں سکتے ہیں۔ یہ بیچ کی یعنی وہ تین قسمیں ہوئیں، جن پر زکوٰۃ فطرہ دونوں واجب، جن پر نہ زکوٰۃ واجب نہ فطرہ واجب۔ یہ بالکل غریب لوگ ہیں جو نصاب کے بقدر ضرورت سے زائد سامان ان کے پاس ہے ہی نہیں، زکوٰۃ کے مال بھی نہیں ہے، دوسرے سامانوں سے بھی زائد سامان نہیں ہے، وہ زکوٰۃ لے بھی سکتے ہو، فطرہ ان پر واجب نہیں ہے۔ تیسری قسم بیچ کے لوگوں کی ہے کہ زکوٰۃ تو واجب نہیں ہے چونکہ مالی زکوٰۃ ان کے پاس نہیں ہے، لیکن فطرہ واجب ہے چونکہ ضرورت سے زائد سامان اتنا ان کے پاس ہے، دوسرے سامانوں سے جو نصاب کے بقدر پہنچ جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کو زکوٰۃ لینا جائز نہیں ہے اور فطرہ دینا واجب ہے۔ اب بات واضح ہو گئی ہوگی۔ اگلا جو سوال آپ کا تھا کہ مدرسے والوں کے پاس جو پیسہ سال بھر رہتا ہے اور وہ زکوٰۃ کی بقدر ہے تو زکوٰۃ نکالنی ہوگی مدرسے والوں کو؟ نہیں، اس لیے کہ وہ تو پیسہ امانت ہے، امانت پر زکوٰۃ نہیں ہوتی، وہ تو غریبوں کے لیے رکھا ہوا ہے، وہ پہلے سے زکوٰۃ نکلا ہوا ہے، وہ اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ البتہ مدرسے والوں کو چاہیے کہ اتنا لیٹ نہ کریں کہ سال بھر تک وہ امانت غریبوں کی آپ کے پاس جمع رہے۔ یہ مدرسے میں تھوڑی بے احتیاطی بعض مدرسوں میں ہو جاتی ہے، جب اتنا رقم ہو گئی پہلے اس کو خرچ کریں، بعد میں پھر وصولیں۔ اگلا سوال عبداللہ شیخ، سلام کے بعد انہوں نے پوچھا روزے کی حالت میں مشت زنی کی تو کیا روزہ ہوگا؟ مشت زنی کرنے سے منی خارج ہونے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، البتہ قضا اکیلے لازم ہوتی، کفارہ نہیں۔ جمع کر لینے، صحبت کر لینے سے تو جو ہے کفارہ بھی واجب ہو جاتا ہے 60 روزے، اور صرف جو ہے مستزنی کرنے سے روزہ ٹوٹتا ہے، قضا لازم ہوتی، گنہگار ہوتا ہے، توبہ بھی کرے اور آئندہ ایک روزے کی قضا بھی کرے۔ اگلا سوال حافظ ابو سعید خدری انصاری، کہتے ہیں نفس کے بارے میں بتائیں قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ قرآن نے نفس کے بارے میں یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے دلوں میں ایسی صلاحیت رکھی ہے جو خیر و شر دونوں کو قبول کرنا، دونوں قبول کر سکتی ہے۔ اس میں فجور اور تقوی دونوں کو اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں صلاحیت میں یہ چیز رکھ دی ہے۔ اب انسان اگر جو ہے اس صلاحیت کو ابھارتا ہے جو نیکی کی ہے تو وہ نفس امارہ سے نفس لوامہ، پھر نفس لوامہ سے نفس مطمئنہ بن جاتا ہے۔ قرآن میں تینوں الفاظ آئے، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارہ، اور ونفس وما، اور جو ہے لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور یا ایتھا النفس المطمئنہ۔ ہم تفصیل تو یہاں نہیں عرض کر سکتے، بہرحال یہ نفس دل میں رکھی ہوئی ایک صلاحیت ہے
جو نیکی اور برائی دونوں کو قبول کرتی ہے، نفس کی اصلاح کی جاتی ہے تو نفس مطمئنہ بن جاتا ہے، ورنہ وہ شیطان بن جاتا ہے۔ اگلا سوال نعیم صاحب کا ہے، انہوں نے کچھ فوٹو بھیجے ہیں، یعنی جو ہے کتابوں کے کچھ اقتباسات فوٹو اتار کر بھیجے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ ان مسائل سلوک کی عام فہم وضاحت فرمائیں۔ ان کا جو انہوں نے جو فوٹوز بھیجے ہیں کتابوں سے، اس میں جو بحث ہے اسباب کا ترک، کون لوگ اسباب چھوڑ سکتے ہیں، کن کے لیے اسباب معیشت کو چھوڑنا جائز ہوگا اور کن کے لیے منع ہوگا، یہ تھوڑی اس میں تفصیل ہے، اور یہ ایک لمبا موضوع ہے۔ ہم چونکہ آپ نے جو کتابوں کے فوٹو بھیجے ہیں، کتابوں کے اقتباسات اتار کر کے، معلوم ہوتا ہے کہ ماشاءاللہ آپ کا مطالعہ اچھا ہے، ہم آپ کو رائے دیں گے کہ اس موضوع پر اگر آپ کو سیر حاصل بحث چاہیے اور پورا اطمینان بخش کہ پوری وضاحت ہو جائے، تو مفتی زید صاحب کی کتاب ہے تدبیر و اسباب اختیار کرنے کا شرعی حکم، توکل قدر کے درجات، تو یہ مفتی زید صاحب کی کتاب الاصلاح آن لائن سے ڈاؤن لوڈ کر لیں یا مطالعہ کر لیں، تو اس میں جو ہے انشاءاللہ پوری تفصیل مل جائے گی، کس کے لیے اسباب ظنیہ، اسباب یقینیہ اور اسباب وہمیہ، ان اسباب کے درجات ہوتے ہیں، پھر یہ اسباب اختیار کرنا کب واجب ہوتا ہے، کب فرض ہوتا ہے، کب جائز ہوتا ہے، کن کے لیے واجب ہے، کن کے لیے جائز ہے، یہ پوری تفصیلات ہم اس موقع سے مختصر نشست میں نہیں عرض کر سکتے، چونکہ آپ ماشاءاللہ علم دوست آدمی معلوم ہوتے ہیں، مطالعہ کر سکتے ہیں، اس لیے آپ کو کتاب کا حوالہ دے دیا ہے۔ اگلا سوال جناب کیف صاحب کا ہے، انہوں نے مفتی عبدالرشید صاحب کی حرم میں 10 رکعت والی ویڈیو کے متعلق یہ سوال کیا ہے کہ یہ نہیں پتہ چلا کہ عمرہ میں جانے والے کیا کریں۔ جواب یہ ہے کہ عمرے میں جانے والے 10 رکعت تو امام صاحب کے پیچھے پڑھ لیں، 10 رکعت اپنی پوری کر لیں بعد میں، بہت آسان سی بات ہے وہ تو، اور 20 رکعت تراویح مکمل کر لیں۔ اگلا سوال محمد نعمان صاحب کا ہے، اور یہ 20 رکعت تراویح جو ہے، 10 رکعت جو باقی بعد میں پڑھنی ہے، وہ دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں، چاہے جو ہے وطر سے پہلے پڑھ لیں، چاہے وطر کے بعد پڑھیں، تہجد تک اس کا وقت رہتا ہے۔ اگلا سوال محمد نعمان صاحب کا ہے، انہوں نے سلام کے بعد پوچھا مفتی صاحب، ایک شخص کو پیٹ میں گیس کی بیماری ہے اور اس کی وجہ سے وضو 2 منٹ نہیں رکتا، نماز پڑھنے جاتا اور وضو ٹوٹ جاتا، تو اس حالت میں نماز کیسے پڑھے گا؟ ایسا شخص معذور ہے، اور یہ جس مرض میں معذور ہوا یعنی ریا خارج کے مرض میں، اس ریا خارج کی وجہ سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اس کے لیے حکم یہ ہے کہ جب نماز کا وقت آئے وضو کر لے، اور جتنی چاہے وہ نماز جب تک وقت باقی رہے گا وہ نماز پڑھتا رہے، اس ریا خارج کی وجہ سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا، ریا خارج کی حالت میں نماز جاری رہے گی اس کی، اور ایسے معذور کے لیے یہ رعایت ہے۔ جب وقت نکل جائے گا تو نیا وضو اس کو کرنا پڑے گا، گویا اسی طرح ہر نماز کا وقت آنے پر نیا وضو کرتا رہے، اور یہ وضو جو ریا خارج کی وجہ سے ٹوٹتا ہے اس کا نہیں ٹوٹے گا، یہ معذور ہے۔ اور باقی کوئی اور وجہ سے وضو ٹوٹ رہا ہے، دوسری کوئی وجہ سے سو جانا یا جو ہے قے ہو جانا وغیرہ، تو اس سے وضو ٹوٹے گا۔ اگلا سوال محمد سبحان کہتے ہیں، حضرت کیا روزے کی حالت میں خون دے سکتے ہیں؟ نمبر 2، کیا طبیعت خراب ہونے پر روزے کی حالت میں خون چڑھوا سکتے ہیں؟ جی ہاں، دونوں جائز ہے، خون دے بھی سکتے ہیں، خون چڑھوا بھی سکتے ہیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن خون دینے کی شکل میں کمزوری زیادہ نہ آ جائے، اس لیے روزے کی حالت میں خون دینے سے احتیاط کرنا چاہیے۔ اگلا سوال محمد فرحان صاحب کا ہے، کہتے ہیں سلام کے بعد جو چیز آپ کے قبضے میں آئی نہ ہو تو کیا اس کا لین دین حلال ہے؟ مثلا آج کل جو آن لائن مارکیٹنگ چل رہی ہے، اس میں کوئی ڈائریکٹ ہول سیلر کانٹیکٹ کرتا ہے، ان کی چیزوں کی پکچرز آن لائن اپلوڈ کرتا ہے، پھر کسٹمرز اسے لیتے ہیں، تو بیچ والا انسان بنا اپنے پاس منگوائے ڈائریکٹ ہول سیلر سے کسٹمر کے پاس بھیج دیتا ہے اور بیچ میں اپنا کمیشن رکھ لیتا ہے، کیا یہ جائز ہے؟ یہ جو آن لائن مارکیٹنگ چل رہی ہے، جس کا طریقہ آپ نے ذکر کیا ہے، اس میں جو بیچ والا آدمی کسٹمر کو مال بھجوا رہا ہے اور خود قبضہ نہیں کرتا ہے، اس کی وجہ سے یہ بیع قبل القبض جو شریعت میں منع ہے کہ اب کوئی چیز اپنے قبضے میں نہ آئی ہو اس کو آگے بیچ دینا، یہ جائز نہیں ہے، اس لیے یہ آن لائن مارکیٹنگ میں یہ خرابی موجود ہے۔ اس کے 2 طریقے ہو سکتے ہیں صحیح کرنے کے، ایک تو یہ ہے کہ
جو بیچ میں آدمی ہے وہ پہلے خود لے اور خود ڈلیوری کرے اس کی، یا جو ہے وہاں جا کر کے اس کو خود خرید کر کے اس کو وکیل بنا دے پہنچانے کا، لیکن اس میں قبضہ بیچ میں جو ہے اگر اپنا اسٹاک خود کرے یا تو اور اپنے پاس سے بھیجے، ظاہر ہے کہ اس میں طوالت ہے کیونکہ بہت بڑا گودام چاہیے ہوتا ہے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ یہ ڈائریکٹ بیچے نہیں، بلکہ یہ یعنی بیچنے کا وعدہ کر لے، یعنی یہ کہہ دے کہ بھائی یہ چیز ہم آپ کو بیچ سکتے ہیں، آپ پسند کریں تو پھر ہم آپ کو جو ہے بچوا بعد میں بے کر سکتے ہیں، جو آپ کے پاس چیز پہنچ جائے تو پھر ہم آپ سے سودا کریں گے، آپ ہم کو فون کیجیے گا۔ تو یہ شکل اس طرح، لیکن ظاہر ہے کہ لوگ اس طرح کی تکلف کیسے کریں گے، تو یہ ہے قابل اصلاح۔ بعض لوگوں نے اس کی تعویل کے ذریعے سے اس کی اجازت دی ہے، یہ وکیل ہو گیا ان کا قبضے کی طرف سے، اور یہ جو گودام والا ہے جو ہول سیلر ہے جس سے کنٹیکٹ کر رہا ہے یہ، اس کو بھی وکیل بنا دے رہا ہے اپنا، تو یہ وکیل موکل کے بیچ میں کچھ معاملہ کر لیا جائے تو شاید کچھ تعویل سے صحیح ہو جائے۔ بہرحال یہ ہے اہم مسئلہ اور بہت چل رہا ہے یہ، اور شرعی طور پر اس میں قباحت پائی جا رہی ہے۔ اگلا سوال عادل صاحب کا ہے۔ ایک سوال تھا کہ فطرہ نکالنا ہے، میں دبئی میں ہوں، تو میرے اوپر یہاں کی کرنسی کے اکارڈنگ فطرہ واجب ہے یا انڈین کرنسی کے حساب سے؟ اگر انڈین گنتی کے حساب سے ہوگا تو یہاں کسی غریب کو دے سکتے ہیں، اور یہاں پر جلدی مسکین ملتے نہیں ہیں، تو مسجدوں میں جو باکس لگے ہوتے ہیں اس میں فطرے کا پیسہ دے سکتے ہیں یا نہیں؟ دو باتیں آپ نے پوچھی ہیں، ایک تو یہ کہ دبئی میں ہے تو آپ کہاں کی کرنسی کے اعتبار سے فدیہ دیں گے؟ جواب یہی کہ جہاں پہ آپ ہیں وہاں کی کرنسی کے اعتبار سے فدیے کی رقم دیں گے۔ فدیہ ادا کرنے والا جہاں ہوتا ہے وہاں کا اعتبار ہوتا ہے، لہذا دبئی کے اعتبار سے آپ فطرے کی رقم نکالیں گے، یا انڈیا کے اعتبار سے نہیں اگر رقم میں فرق آ رہا ہے تو۔ اور اگر گیہوں ڈائریکٹ دے دیں تو چاہے انڈیا میں دیں چاہے دبئی میں دیں، چونکہ اصل گیہوں ہے، گیہوں کی قیمت الگ الگ ہو جاتی ہے، تو اصل جب گیہوں ہے تو آپ گیہوں 1.25 کلو کہیں بھی دے دیں، دبئی میں 1.25 کلو دیں گے، انڈیا میں 1.25 کلو دیں گے، رقم کا فرق ہو رہا ہے۔ جب گیہوں دیں گے تو پھر کوئی فرق نہیں پڑے گا، اتنی مقدار صرف دینا کافی ہوگا۔ رہ گئی یہ بات کہ مسکین ملتے نہیں ہیں، مسجدوں میں جو بکس لگے اس میں رکھ دیں، تو مسجدوں میں فطرہ نہیں دیا جا سکتا، لہذا مسجدوں کے بکس میں نہیں ڈال سکتے۔ آپ مسکین تلاش کریں، فطرے کی رقم روک کے رکھیں، جب میسر آئے مسکین تب دے دیں، یا کسی کو وکیل بنا دیں کہ وہ آپ کی طرف سے جہاں مسکین پائے جاتے ہو وہاں دے دیا جائے۔ اگلا سوال محمد سفیان صاحب، لیڈیز پینٹ میں ٹخنوں کے اوپر سے ٹخنوں تک اگر نیٹ لگی ہو جس میں سے اسکین کا کلر بھی دکھ رہا ہو تو کیا ایسے کپڑے میں نماز ہو جائے گی؟ جواب یہ ہے کہ سطر کا حصہ یہ لیڈیز کا کھل رہا ہے، اور یہ گھٹنا مستقل جو ہے، گھٹنا بھی جو ہے یہ بھی سطر میں داخل ہے، پنڈلی بھی سطر میں داخل ہے، اور یہ اس قدر کھل رہی ہے کہ آپ بتلا رہے ہیں کہ اسکن کا کلر بھی دکھ رہا ہے، تو نماز نہیں ہوگی۔ ایسے کپڑے تو لیڈیز کو پہننا ہی نہیں چاہیے، اور یعنی نماز بھی نہیں ہو رہی ہے اور ایسے کپڑے پہننا بھی غلط ہے۔ بہرحال نماز نہیں ہوتی ہے، نماز کے لیے ایسا لباس ضروری ہے جس میں پورا سطر ہو، اور یوں بھی ایسا لباس خواتین کے لیے ضروری ہے جو سطر پوش ہو۔ اگلا سوال علی خان کہتے ہیں مفتی صاحب لڑکی کے گھر کا سونا 5 تولہ ہے، لڑکے کے گھر کا 10 تولہ ہے، زکوٰۃ پورے 15 تولے کی نکلے گی یا 10 تولے کی؟ جواب یہ ہے کہ لڑکی اپنے سونے کی مالک ہے، لڑکا اپنے سونے کا مالک ہے، تو لڑکا جس کے پاس 10 تولہ سونا ہے اس پر تو زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ لڑکی جس کے پاس صرف 5 تولہ ہے، اگر اس کے پاس کیش اور چاندی وغیرہ اور نہیں ہے تو 5 تولہ سونے پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ دونوں کی ملکیت ملائی نہیں جائے گی، دونوں کی ملکیت الگ الگ دیکھی جائے گی، اور زکوٰۃ بھی الگ الگ واجب ہوگی۔ دینے میں چاہے دونوں ملا کے دے دیں، لیکن زکوٰۃ کے واجب ہونے میں الگ الگ نصاب دیکھا جاتا ہے۔ اگلا سوال حمدان شمسی پوچھتے ہیں رمضان میں سفر کے دوران جیسے ٹرین وغیرہ میں ہو تو تراویح کا کیا حکم ہے؟ سفر اگر شرعی مسافت کی دوری پر ہے، دور کا سفر ہے،
تو تراویح چھوڑ بھی سکتے ہیں، لیکن اگر گنجائش ہے، موقع ہے، تو بیٹھے بیٹھے بھی تراویح ٹرین پہ پڑھی جا سکتی ہے۔ اگر موقع ہو تو ضرور پڑھ لینا چاہیے، تاکہ رمضان میں جو نیکیاں جمع کرنے کا اور اتنا سہانا وقت ہے وہ ضائع نہ جائے۔ بہرحال تراویح ضروری تو نہیں ان کے لیے، مسافروں کے لیے، لیکن پڑھ لے تو اچھا ہے۔ اگلا سوال طالب کانپور، سلام کے بعد انہوں نے پوچھا، مفتی صاحب میں نے سنا ہے کہ مومن مسلم کا مطلب الگ الگ ہوتا ہے، یا دونوں کو ہی مسلمان کہتے ہیں، وضاحت فرمائیں۔ جواب یہ ہے کہ مومن اور مسلم عرف میں، اصطلاح میں تو ایک ہی سمجھا جاتا ہے، جس کو مومن ہے وہی مسلمان کہہ دیتے ہیں، جس کو جو مسلمان ہے اسی کو مومن کہہ دیتے ہیں، لیکن ایمان اور اسلام کی تعریف الگ الگ ہے۔ ایمان قلب سے شروع ہوتا ہے، ایمان کا اصل مرکز دل ہے، قلب ہے، اور اسلام ظاہری سے شروع ہوتا ہے، ظاہر سے، اعضاء جوارح کے اعمال کا نام اسلام ہے۔ اگر آپ پوری تفصیل سمجھنا چاہتے ہیں تو قرآن کریم کی جو آیت ہے، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، اس آیت کا ترجمہ و تفسیر دیکھ لیں گے کسی بھی معارف القرآن وغیرہ میں، تو انشاءاللہ آپ کو پوری وضاحت مل جائے گی۔ اگلا سوال مسز وقاص انور، یہ کہتے ہیں مفتی صاحب میرے پاس 79 گرام 770 ملی گرام سونا ہے اور لگ بھگ 60 گرام چاندی ہے، تو میرے اوپر زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں؟ جس میں سے آدھا ہمیں سسرال سے ملا ہے، آدھا میکے سے، تو کیا سب کی زکوٰۃ ہمیں ہی دینی ہے یا پھر صرف میکے کی طرف کا زیور ہمارے حصے میں جڑے گا؟ جواب یہ ہے کہ جو میکے سے ملا اس کی مالک تو آپ ہیں، اور جو سسرال سے ملا ہے تو اس کی نوعیت دیکھی جائے گی کہ سسرال سے جو آپ کو شوہر نے دیا ہے، شوہر کی طرف سے ملا ہے، وہ ملکیت کے طور پر ملا ہے یا استعمال کے طور پر؟ شوہر مالک ہے یا آپ کو مالک بنا دیا گیا؟ مثلا بطور مہر کے دیا گیا تو آپ مالک ہو گئی، تو میکے والا زیور اور جو ملکیت میں اگر سسرال کی طرف سے دیا گیا ہے، جیسے مہر میں یا گفٹ میں، جس کو آپ کو مالک بنا دیا گیا ہے، تو ایسی صورت میں تو زکوٰۃ پورے کی پھر آپ کو دینی پڑے گی۔ اور اگر میکے والے کی تو آپ مالک ہیں، لیکن سسرال والے کی آپ مالک نہیں ہیں، شوہر مالک ہے، تو میکے والا زیور صرف جوڑیے، وہ اگر اتنا بن رہا ہے جس سے جو ہے نصاب بن جاتا ہے، تب زکوٰۃ آئے گی، ورنہ زکوٰۃ نہیں آئے گی۔ تو گویا آپ میکے والا صرف زیور دیکھیں، شوہر کے زیور پہ نیت خراب نہ کریں، وہ سسرال سے جو ملا اس کا مالک شوہر ہوتا ہے۔ اگلا سوال بنت حوا، انہوں نے سلام کے بعد پوچھا، مفتی صاحب ایک مسئلہ یہ معلوم کرنا ہے، کیا کانچ کی چوڑیاں ہی پہننا جائز ہے؟ اگر کوئی عورت سونے چاندی کی یا اور کوئی آرٹیفیشیل یا میٹل کی چوڑی پہنے تو اس میں کانچ کی چوڑی ضرور پہنے، اور نکاح کے وقت کانچ کی چوڑی کا ہونا ہی ضروری ہے، اور نکاح کی چوڑی اس وقت ہاتھ سے نہ اتارو جب تک ایک اولاد پیدا نہ ہو جائے۔ اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ اور ایک بات یہ کہ اگر عورت کے ہاتھ میں چوڑی نہ ہو تو اس کے ہاتھ کا پانی اور کھانا حرام ہے۔ اگر لوگوں سے بولو کہ ایسا کچھ نہیں ہے تو یہ بولتے ہیں کہ ان سب میں بڑے بوڑھوں کی باتیں ماننی چاہیے۔ بڑے لوگ جو شگن کی بات کہتے ہیں تو اچھی کہتے ہیں۔ ہم نے تو بیشتی زیور میں یہ پڑھا ہے کہ چوڑیاں ایسے پہنو کہ جس میں کھنک نہ ہو، بجتی ہوئی چوڑی کا استعمال نہ کریں جس سے غیر مرد کے کان میں اس کی کھنک کی آواز پڑے۔ صحیح طریقہ کیا ہے؟ آپ اس مسئلے پر وضاحت فرما دیجئے۔ چوڑی کے تعلق سے کوئی چیز لازم نہیں ہے، نہ چوڑی پہننا ضروری ہے، نہ چوڑی کی کوئی قسم ضروری ہے، اور نہ جو ہے کانچ کی چوڑیوں کے بارے میں کسی قسم کا کوئی شریعت میں حکم ہے۔ کانچ کی چوڑیاں شاید پہلے چلتی بھی نہیں تھیں، یہ تو فیروز آباد کی چوڑیاں کہلاتی ہیں۔ تو لہذا یہ جو بڑے لوگ جو شگن کی بات کہتے ہیں تو اچھی کہتے ہیں، لہذا بڑے بوڑھوں کی بات ماننی چاہیے۔ قرآن نے کہا اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا، یہ آبا و اجداد اگر بہکے ہوئے تھے تو بھی ان کی بات مانی جائے گی۔ اس لیے ہمیں بات تو شریعت کی ماننی چاہیے، ہاں بڑے بوڑھوں کی بات جو شریعت سے ٹکرا نہ رہی ہو وہ بھی مان لینی چاہیے۔ اب مثلا یہ مشورہ تو ٹھیک ہے کہ خواتین کو جو شادی شدہ ہے خاص طور سے انہیں زیور پہننا چاہیے، استعمال کرنا چاہیے، شوہر کے لیے زینت کرنا چاہیے، اسی میں چوڑی بھی شامل ہے، چوڑی بھی ایک زیور ہے، اور چوڑی جو ہے ہر قسم کی پہنی جا سکتی ہے، تنہا کانچ کی بھی اور تنہا کسی اور جو ہے چیز کی بنی ہوئی، کسی بھی دھات کی بنی ہوئی۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ جب آپ کسی اور دھات کی پہنیں تو کانچ کی بھی ساتھ میں ضرور پہنیں، اور جب تک ایک اولاد نہ ہو جائے جب تک چوڑی نہ اتاریں، یا جس کے ہاتھ میں چوڑی نہ ہو اس کے ہاتھ کا کھاؤ پیو نہیں۔ یہ سب توہمات ہیں، جاہلانہ باتیں ہیں۔ غالباً یہ ہندوانہ جو ہے یہ توہمات سے یہ چیزیں یہ جاہلوں میں آ گئی ہیں، اس طرح کی چیزیں۔ اور جو بیشتی زیور میں جو بات لکھی وہی صحیح ہے
کہ ایسا زیور پہننا منع ہے جو بجتا ہو، یعنی اس کے چلنے میں جیسے توڑیاں ہوتی ہیں اس میں جو ہے دانے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، وہ توڑیاں جب پہنیں گی چلیں گی تو چھن چھن کی آواز آئے گی۔ اسی طریقے سے چوڑیاں بھی ایسی نہ پہنیں جس میں گکھرو گن ایسے لگے ہوئے ہو، یعنی جس میں جو بجتے ہیں، جس میں وہ چیزیں پڑی ہوتی ہیں جس سے آواز ہوتی ہے۔ چوڑیاں جو آپس میں ٹکرانے سے جو آواز ہوتی ہے وہ منع نہیں ہے، ہاں یہ ہے کہ جب نامحرم مرد وغیرہ ہوں تو اس طرح ہاتھوں کو جو حرکت نہ دیں جس سے چوڑیوں کی آواز پیدا ہو، یہ احتیاط کی بات ہے۔ تو یہ چوڑیوں کے تعلق سے مختصر بات تھی۔ آگے سوال ہے شعیب عارف صاحب کا کانپور سے، کہتے ہیں میرا سوال یہ ہے کہ حمل ضائع ہونے میں چھوٹی ہوئی نماز اور روزے کا کیا حکم ہے، اور اگر مجبوری میں حمل ساقط کروانا پڑے تو اس میں نماز روزے کا کیا حکم ہے؟ حمل ضائع ہونے میں مجبوری میں حمل ساقط کرانا پڑے، دونوں کا ایک ہی مسئلہ ہے۔ اگر حمل مکمل بن جانے کے بعد حمل جو ہے دنیا میں آیا ہے، چاہے ضائع ہو گیا ہو یا زندہ رہا ہو یا حمل ساقط کرا دیا ہو، اگر حمل پورا بن چکا تھا تو اس کے بعد جو خون آتا ہے وہ نفاس کا خون ہے، اس میں نماز پڑھنا منع ہے، روزہ بھی ٹوٹ جائے گا، روزہ بھی رکھنا منع ہے۔ یہ مجبوری میں ہو یا فطری نیچرل ہو یا جو ہے بچے کی ولادت ہو، سب میں یہی مسئلہ ہے۔ اگر شروع ہی میں حمل ضائع ہو گیا اور بچہ بھی پورا بننے نہیں پایا تھا تو اس وقت کے بعد اس حمل کے ضائع ہونے کے بعد جو خون آ رہا ہوتا ہے اس کا مسئلہ یہ ہے، یا اس کو شروع ہی میں حمل ساقط کرا دیا اس کے بعد جو خون آ رہا ہوتا ہے تو وہ خون جو ہے یہ دیکھا جائے گا کہ وہ حیض کے مدت کے زمانے میں آ رہا ہے، یعنی جب حمل نہیں تھا تو اس وقت جو اس کو حیض آیا کرتا تھا کہ مثلا 15 دن سے پہلے اس کو کوئی حیض نہیں آیا تھا اور یہ دن جو ہے حیض کے ہو سکتے ہیں، تو پھر ایسی صورت میں اس کو حیض ماننے کی وجہ سے نماز اور روزہ نہیں رکھا جائے گا، نماز روزہ ان دنوں میں چھوڑ دیا جائے گا۔ لیکن اگر یہ دن ایسے نہیں ہے عادت کے اعتبار سے اور حمل ضائع ہوا ہے اور اس سے 15 دن پہلے سے کوئی خون نہیں آیا تھا، اب یہ خون آ رہا ہے تو یہ بھی حیض مانا جائے گا۔ اور اگر اس کو حیض ماننا ممکن نہ ہو، یعنی یہ کہ پہلے بھی خون آ رہا تھا حمل کے زمانے میں تو وہ نہ حیض تھا نہ نفاس تھا، وہ جو خون آ رہا تھا حمل کے زمانے میں بھی اور حمل ضائع ہونے کے بعد بھی خون آ رہا ہے تو یہ خون اب بیماری کا خون ہے، نہ حیض ہے نہ نفاس ہے، اس میں جو ہے خون کے باوجود نماز روزہ جاری رہے گا۔ یہ تھوڑی تفصیل ہے اس میں۔ اگلا سوال صاحب عالم صاحب کمنٹ میں پوچھتے ہیں سلام کے بعد، بیت الخلاء کرتے وقت وہ کون سی صورت ہے جس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ میں نے سنا ہے کہ پانی استعمال کرتے وقت سانس روک لینی چاہیے اور اس کے بعد کپڑے سے صاف کر لینا چاہیے ورنہ روزہ خطرے میں آ جاتا ہے، تو مفتی صاحب اس کی کیا حقیقت ہے؟ ہاں، یہ کسی بوجھ بجکڑ کی ویڈیو میں تو آئی تھی بات کہ جو ہے پانی استعمال کرتے ہوئے اگر جو ہے دبر کے راستے سے پانی اگر اندر تری پہنچ جائے گی تو روزہ ٹوٹ جائے گا، لہذا سانس روک کے جو ہے آپ دست لینا چاہیے۔ یہ بالکل جاہلانہ بات ہے، پریشان کرنے والی روزے داروں کو۔ جب تک 3 پور اوپر تک پانی نہ چڑھایا جائے بتکلف، اس وقت تک معدے میں پانی نہیں پہنچتا، اس لیے اس سے روزہ میں بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی لیے اجازت دی گئی ہے کہ جو ظاہری مسیں ہوں، جو اندر مسیں ہو جاتے ہیں، 1 پور کے اندر تک کے مسوں میں بھی دوا لگائی جا سکتی ہے، تر دوا بھی لگائی جا سکتی ہے۔ اس لیے یہ سمجھنا کہ جو ہے آپ دست لینے میں یہ احتیاط کرو یہ احتیاط کرو ورنہ روزہ جو ہے ٹوٹ جائے گا، یہ جو ہے ایسا نہیں ہے۔ روزہ ہمارا مضبوط ہے، اتنا نہیں کہ پھسپھسا کے آپ دست لینے سے بھی روزہ ٹوٹ جائے اور اس میں آپ دست لینے میں سانس روکیں۔ آدمی ٹھیک سے آپ دست نہیں لے پائے گا، سانس ہی روکتے رہ جائے گا، سوچے کہ سانس رکی تھی کہ نہیں رکی تھی، پریشان ہو جائے گا۔ اس لیے جو ہے پانی استعمال کرتے وقت سانس روکنے یا مخصوص طریقے پر آپ دست لینے کی جو بات اس ویڈیو میں نے بھی بہت پہلے دیکھی تھی، ابھی نہیں 1 سال پہلے کی یہ بات ہے جس کو آپ پوچھ رہے ہیں، تو اس وقت بھی اس کا جواب دیا گیا تھا۔ اگلا سوال ظفر بھیونڈی کمنٹ میں پوچھتے ہیں، السلام علیکم، اللہ آپ لوگوں کو نظر بد سے بچائے، آمین۔ مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ کوئی شخص پانی پھینک رہا ہو اور کسی کے منہ میں چلا جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا گھڑی سیدھے ہاتھ میں باندھنا روافظ کا شعار ہے جیسا کہ مفتی زرولی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں؟ پہلا جو سوال ہے کہ منہ میں پانی چلا جائے تو روزہ ٹوٹے گا نہیں، منہ میں پانی جانے سے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، حلق میں پانی نہیں جانا چاہیے۔ اگر حلق میں پانی چلا جائے گا، وہ آپ کو اپنا روزہ یاد ہے،
تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور گھڑی کے ساتھ باندھنا چاہیے، شریعت میں اس کا کوئی پابند نہیں کیا گیا ہے۔ روافظ کے ساتھ باندھیں، ان کا شعار تو نہیں معلوم ہوتا کیونکہ اس کا ذوق الگ الگ ہوتا ہے، کوئی سیدھے ہاتھ میں باندھنا چاہتا ہے، کوئی الٹے ہاتھ میں، عام طور پر لوگ الٹے ہاتھ میں باندھتے ہیں، تو دونوں ہاتھوں میں باندھ سکتے ہیں۔ مفتی ظفر ولی صاحب کی تحقیق کیا ہے میں نے اس چونکہ پڑھی نہیں ہے، سنی بھی نہیں ہے، اگر آپ بھیجیں تو اس پر غور کر سکتے ہیں۔ اگلا سوال نجیب خان جامعی کمنٹ میں پوچھتے ہیں سلام کے بعد کہ میرا ایک سوال یہ ہے کہ عبداللہ نے زید کو زکوٰۃ کی رقم گوگل پے کے ذریعے سے دی، زید نے وہ رقم بکر کو گوگل پے کے ذریعے سے دے دی، بکر نے اپنے اکاؤنٹ سے نکلوا کر ارحم، شاہد، بشر وغیرہ کو دے دی، تو کیا عبداللہ کی زکوٰۃ ادا ہو گئی؟ اور زید نے بکر کو جو گوگل پے کیا یہ عمل درست ہے؟ نوٹ: عبداللہ نے زید کو نہیں بلکہ ارحم، شاہد، بشر وغیرہ کو ہی کے لیے ہی دی تھی تاکہ زید ان سب کو دے دے، لیکن زید نے بکر کو یہ کہہ کر گوگل پے کیا کہ آپ ان لوگوں کو دے دیں۔ جواب یہ ہے کہ یہ تو وکالت کی شکل ہے کہ انہوں نے گوگل پے کے ذریعے سے رقم ان کو دی کہ آپ جو ہے میری طرف سے دے دیں، انہوں نے جو ہے دوسرے کو کہ جن کو دینا تھی اس نے گوگل پے کے ذریعے دوسروں کو پہنچوا دی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ جو ہے اصل چیز تو وہ مد پہنچنی چاہیے تھی مستحقین کے ہاتھ میں، وہ پہنچ گئی، اور جس کی پہنچنی چاہیے تھی ان کی پہنچی، چاہے گوگل کے ذریعے سے پہنچائیں چاہے نقد پہنچائیں، دونوں طرح درست ہے۔ اگلا سوال عبد الکریم کمنٹ میں پوچھتے ہیں کرکٹ کی کمائی جائز ہے؟ کرکٹ کی کمائی کرکٹ ہے، یہ لایانی چیزوں کے ذریعے معاش بنانا یہ مکروہ ہے، اور یہ چونکہ پیشہ بن چکا ہے اور بہت بڑا ایک بزنس ہے وہ، اس لیے جو ہے اس کی کمائی ایک دم حرام تو نہیں ہے، لیکن بہرحال کراہت سے خالی نہیں ہے۔ عائشہ شاہ کمنٹ میں پوچھتی ہیں تہجد کی کتنی رکعت پڑھنی ہے؟ کم سے کم 2، زیادہ 8، اور کم زیادہ کی بھی روایتیں ہیں لیکن یہی زیادہ راجح ہے کہ 8 رکعت تہجد کی ہوتی ہیں۔ اگلا سوال عبد الرحمن کانپور کہتے ہیں قرآن کی آیت وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ۔ مفتی صاحب اگر نماز میں مذکورہ آیت میں علیک البلاغ کی جگہ علیک الحساب اور وعلینا الحساب کی جگہ وعلینا البلاغ پڑھ دیا تو نماز ہو جائے گی یا دہرانی پڑے گی؟ معنی بالکل پلٹ گئے، نماز دہرانی پڑ جائے گی۔ علینا البلاغ اور علیک الحساب، یہ جو شان اللہ کے لیے تھی وہ نبی کے لیے کر دی گئی، اور جو نبی کے لیے تھی وہ اللہ کے لیے ہو گئی، معنی پلٹ گئے اس میں، اس لیے جو ہے نماز دہرانی ہوگی۔ آخری سوال ہے محمد قاسم صاحب، انہوں نے ایک فوٹو بھیجا ہے اور اس کے متعلق سوال کیا ہے کیا واٹس ایپ پروفائل میں اس طرح کی فوٹو لگانا درست ہے؟ ان کا جو فوٹو ہے اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو گول دائرے میں لکھا ہوا ہے، اور اوپر نیچے پھول پتیاں بنی ہوئی ہیں، ڈیزائننگ کچھ اس طرح ہے کہ جو بالکل سیدھ میں اوپر کی پتی ہے اس میں لگتا ہے ترشول بنا ہوا ہے، اگر آپ کو نظر آ جائے دیکھیں، یہ اس طرح ترشول ٹائپ کا نظر آ رہا ہے کہ بالکل اوپر میں، تو اس سے ان کو شبہ ہو رہا ہے۔ بھائی اتنے زیادہ باریکی میں نہ پڑھیں، مقصد تو نبی کریم علیہ السلام کے نام کی برکت کو حاصل کرنا ہے، اور وہی پروفائل میں لگانا بھی مقصد ہے۔ اس طرف ذہن بھی نہیں جاتا کہ جو ہے یہ ترشول کا فوٹو ہے جو ہندوؤں کا ایک ہوتا ہے، تو بلکہ یہ تو پھول پتیوں کا ڈیزائن ہے، اس میں اتفاق سے آپ کو غور کرنے سے ترشول جیسی شکل بن رہی ہے، تو آپ اس کو کچھ اس پر اپنا نام لکھ دیں، وہ چھپ جائے۔ بہرحال یہ پروفائل میں لگا رہا ہے کوئی، تو اس پر جو ہے نکیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ اصلاح کرنے کی۔ بس یہ تھے آپ کے سوالات کے جوابات۔ اب ہم رخصت چاہتے ہیں، انشاءاللہ آپ افادہ استفادہ کا سلسلہ ہمارا اسی طرح جاری رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔